سر سوال پوچھا گیا ہے جی ہاؤ ٹو ٹیک رائٹ ایکشن ان اینی سچویشن. ہر سچویشن میں صحیح ایکشن کیسے لیا جائے. اور سیکنڈلی شوڈ آئی میک دعاز, کیا مجھے دعا مانگنی چاہیے یا نہیں. صحیح ایکشن ویسے آپ کر لیں تو دعاؤں کی ضرورت کم ہی رہتی. واٹ از ایکشن ایکچولی؟ ایکشن ہم لیتے ہیں کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے, سرٹن اسٹیپس لیتے ہیں, اس کو ہم ایکشن کہتے ہیں. مطلب بیسیکلی یہ کسی تھاٹ کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک تھوڑ کا ریئیکشن. تھاٹ ریز ہوا وہ ایک ایکشن میں ڈھلا, تو پیور ایکشن کی بجائے پیور تھاٹ کی طرف پہلے جانا چاہیے. پیور تھاٹ سے پیور ایکشن جنم دے گا. رائٹ تھاٹ رائٹ ایکشن کو جنم دے گا. رائٹ تھاٹ کیوں نہیں آتا, یہاں سے میرا خیال بات شروع کرنی چاہیے. اگر اس کو ریلیٹڈ بھی رکھیں بالفرض, کیا آج کا جو انسان ہے, جو ہم ہیں, صحیح ایکشن کر رہے ہیں, صحیح ایکشن لے پاتے ہیں؟ دیکھ کے لگتا تو نہیں, کیونکہ جتنا انسان مزری میں ہے, دکھ میں ہے, پین میں ہے, اس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ صحیح ایکشن لے رہا ہے. اس کی ریزن, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھاٹس میں پرابلم. درخت بتا رہا ہے نا بیج کا مسئلہ ہے, سوچ میں مسئلہ. کیونکہ سوچ جو ہے, تھاٹ جو ہے, وہ ایکشن کی بنیاد ہے نا. آپ کوئی بھی ایکشن کیسے کرتے ہو؟ کسی بھی ایکشن کو کرنے کے لیے اس سے متعلق تھاٹ کا ابھرنا ضروری ہے نا. آپ ایک پانی کا گلاس پینے بھی جاؤ تو آپ کو کیا چاہیے پہلے اس کے لیے؟ ایک سوچ, پیاس کا تھاٹ, مجھے پیاس لگی ہے, پھر آپ جائیں گے پانی پینے. اب تھاٹس کی کوالٹی پہ غور کریں. اگر صحیح طریقے سے انالائز کیا جائے, بندہ تھوڑا سا میڈیٹیٹو ہو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, میں مائنڈ کی بات کر رہا ہوں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مثال کے طور پر ایک سگریٹ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ. وہ سگریٹ آپ پکڑ رہے ہیں, لازمی بات ہے پیچھے کچھ تھاٹس ہیں. کچھ ایسے تھاٹس ہو سکتے ہیں کہ چلو دوست کہہ رہے ہیں, چلو گریسفل لگتا ہے سگریٹ پینا, بندہ ذرا ہیرو ٹائپ لگتا ہے, سوپر لگتا ہے, کچھ بھی تھاٹ ہے, وہ آپ نے اس تھاٹ کی بنیاد پر وہ سگریٹ پکڑ لیا. اب اگر آپ میڈیٹیٹو ہو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو نا, تو آپ کو اس پہلے سٹیپ کی آخری منزل معلوم ہونی چاہیے, جو ہے ٹی بی. یہ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں, لازمی نہیں کہ سگریٹ سے ٹی بی ہو, ایک سمپل مثال ہے. کوئی بھی بیماری, کینسر وغیرہ, کوئی بھی کسی بھی بیماری میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں نا, ٹی وی کے ایڈ بتاتے رہتے ہیں, ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں سگریٹ سے فلاں فلاں چیزیں ہو سکتی. تو آپ میں اس وقت اتنی سمجھ ہونی چاہیے اس پہلے سگریٹ کو پکڑتے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آپ نے کسی کو دیکھا کروڑ پتی ہے, اور آپ نے کروڑ پتی بننے کا ڈیسیژن لیا کچھ تھاٹس کی بنیاد پر. تھاٹس یہ تھے کہ وہ کمفرٹیبل ہے, ایزی ہے, ہر ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے, اور ہماری ہر ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ان سوچوں کو اگر آپ ڈیپلی جاتے تو پھر آپ سوال اٹھاتے, اس کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا, کیا مجھے غیر اخلاقی ہونا پڑے گا. اور جب یہ سارے وسائل میرے پاس جمع ہو جائیں گے, اس وقت میرے پاس مسائل کون کون سے ہوں گے. اگر یہ پرکھتے آپ اس وقت, تو اس طرح دوڑنے کی ضرورت نہیں رہتی جس طرح عام انسان دوڑتا ہے, کسی بھی طاقت کے پیچھے, کسی بھی پاور کے پیچھے, ڈیسٹینیشن, گول, مقصد کے پیچھے. بیسیکلی ہمارے تھاٹس میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو رائٹ ایکشن کو نکال سکتے. کتنا محدود ہو جائے ایکشن اگر آپ اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں اپنے ہر ایکشن کے بارے میں, کہ پہلے تھاٹس کی کوالٹی کو پرکھیں, ان کے کانسیکوینسز کو ادھر بیٹھے بیٹھے پرکھیں, اور پھر وہ ایکشن لیں. اب آپ کے ایکشن سمٹ کر تھوڑے سے رہ جائیں. اب آپ کو ہر ڈیزائر پاگل نہیں کر دے گی. ہمارے ذہن میں تھاٹ ڈیزائر میں ڈھلتے ہیں اور پاگل کر دیتے ہیں. تو جائے فوراً ہم لوگ اس کے مطلب وہ فینسیفل لگ رہی ہے. کوئی نشے میں ڈوبا ہے تو اسے سب نشہ چاہیے, کوئی طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کہاں سے مل رہی ہے, اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے,
फेक होना पड़ रहा है, मसनूई अंदाज इख्तियार करना पड़ रहा है, सारे रिश्ते कंप्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं, एक डिज़ायर ने पागल कर दिया। लेकिन अगर आप थॉट जिस वक्त वो उभरा था, ताकत का, नशे का, किसी भी चीज़ का, अगर आप उसको सही तरीके से बैठ के परखते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। ये स्टेट कांस्टेंट कैसे रह सकती है? हर टाइम बंदा सही एक्शन को देखे, हर टाइम बंदा मेडिटेशन करता रहे। जिस तरह हमने हर एक्शन के पीछे रॉन्ग थॉट्स की हैबिट बना ली है। रॉन्ग थॉट्स का मतलब है सतही, आर्टिफिशियल। हमारे पास एक सलाहियत है, उसका इस्तेमाल किया जाए ना। एक साइंसदान, गहरा साइंसदान, न्यूटन आइंस्टाइन के लेवल का, और एक आम जो साइंसदान पीएचडी करके बन जाते हैं, उनमें क्या फ़र्क होगा आपके ख्याल में? न्यूटन का ऑब्वियसली थोड़ा गहरा होगा। एक आम फिलोसफर जो थड़ों पे बैठ के बहसें करते हैं या आम अखबारात में कॉलम लिखते हैं, और सुकरात अफलातून में क्या फ़र्क होगा? उसमें जिंदगी को गहराई और एक समझ से डीपर लेवल पर थॉट्स का मुआयना कर रहा है, ये सतही लेवल पर मुआयना कर रहा है। जो आपके एक्शन की क्वालिटी है वो आपका थॉट तय करेगा, और थॉट को डीप होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। कांस्टेंट कैसे है? जैसे आपने एक आदत डेवलप की है, गैर मेयारी थॉट्स की बुनियाद पर एक्शन फैसले लेने की आदत बनाई है, उसी तरह मेयारी थॉट्स पर एक्शन लेना शुरू कर दें, एक्शन की क्वालिटी बदल जाएगी, थॉट्स की क्वालिटी बदल जाएगी। क्या कोई ऐसा एक्शन है जिसमें सोच इन्वॉल्व भी ना हो? बायोलॉजिकल सतह पर तो बहुत सारे हैं। बायोलॉजिस्ट कहते हैं बहुत से इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैंने किसी झाड़ी को हाथ लगाया, उसमें कांटा है, ये सोचे बिना मैंने हाथ उठा लिया वापस। आग को हाथ लग गया, फैसला थोड़ी करूँगा कि ये जला रही है, मुझे हटा लेना चाहिए। इनवॉलंटरी एक्शन है, गैर इरादी। एक वक्त आएगा, जैसे अब हर गलत थॉट एक्शन में ढल जाता है बिना उस पर गौर और खोज किए हुए। एक वक्त आएगा कि जब आप मेयारी सोचें, गहरी सोचें सोचना शुरू कर देंगे, तो ये खुद ब खुद आपसे होगा। हैबिट को कहते हैं इट इज सेकंड नेचर, ये फितरत सानिया है, ये आपकी फिर फितरत बन जाती है। हैबिट की थोड़ा सा वजाहत करें कि ये हैबिट का मतलब वही है कि थॉट पैटर्न, थॉट माइंड में आपने वो पैटर्न बना लिया ना। एक काम करने गए आप पहले दिन, कंप्यूटर सीखने का काम है, मोबाइल सीखने का काम है, बढ़ई का काम है, जूते बनाने वाले का काम है, कोई भी काम है, तो लाजमी बात है आप एहतियात से और कॉन्शियस होकर चला रहे हैं ना। हर पुर्जा, फर्स्ट टाइम, हर औजार को आप एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ पे न लगे, सारी फुली कॉन्शियस है। लेकिन वो काम करते 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 आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपका मुंह दूसरी तरफ भी हो तो काम सही हो रहा होता है। इसे हम कहेंगे हैबिट। एक पैटर्न जो है ना माइंड में वो बन चुका है, अब आपने सब डिलीवर करना है। तो ये वो स्टेज है जिसमें आप कह सकते हैं कि सोचे बिना काम हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा गहरी सोच के साथ एक्शन लेने का आदी रहा हो, या उससे सादा ज़बान में कह रहे हैं कि वो स्मार्ट है, तो वो हर जगह पे स्मार्ट होगा। बिजनेस से लेकर रिश्तों तक और रिश्तों से लेकर सारे फैसलों तक वो स्मार्टनेस हर जगह छलकेगी। तो वो बिना सोच के ही एक तरह से एक्शन हो जाता है जब आपकी हैबिट बन जाता है। रॉन्ग थॉट हैबिट्स रॉन्ग एक्शंस की बेस है। इसलिए आपसे शुरू में मैंने पूछा ना कि आप इस दौर के इंसान के एक्शन को क्या कहते हैं। आपने कहा देख के यही लगता है कि एक्शन राइट नहीं है, वरना सोसाइटी कुछ और ढंग से तामीर होती, लोगों के रवैये और होते, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल ना होते। तो ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को तोड़ के कुछ सोसाइटीज़ हैं ना सोशल सतह पर वो स्मार्ट हो जाती हैं। हमने गंदगी नहीं फैलानी, जापानी ने फैसला कर लिया, तो वहाँ गंदगी नज़र नहीं आती। उनका बच्चा भी गंदगी फैलाता नज़र नहीं आता, बूढ़ा भी नज़र नहीं आता। आपके यहाँ वो नहीं है, वो उनकी हैबिट बन गई। अब ये एक ऐसा एक्शन है जिसे आप कह सकते हो कि एक्शन लेस एक्शन है। इसके लिए तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ रहा। उन्हें पता है कि मैंने रैपर शापर सड़क पे नहीं फेंकना। वो जेबें भर लेंगे, कोट की जेबें भर लेंगे, पैंट की जेबें भर लेंगे, सड़क गंदा नहीं करेंगे।
تو یہ بے تکلفی سے ہو رہا ہے, ایفرٹلیسلی ہو رہا ہے. جو بھی کام ہم لوگ ایفرٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیشہ پین بنے گا ہی بنے گا. لازمی نہیں ہے. میں نے جیسے جو ہم نے شروع میں مثال دی کہ شروع میں جب ہم کسی تھاٹ پیٹرن کو جگہ دیں گے تو کانشیس ایفرٹ ہی کریں گے نا کہ صحیح طریقے سے میں یہ میز بناؤں. لیکن جب میں کاریگر ہو گیا پراپر تو پھر ایفرٹ لیس ہے. تو بیسک کام ہے آپ کا اپنے تھاٹ کی کوالٹی پر دھیان رکھنا. اس میں نا ایک چیز کا بڑا ایشو آیا تھا کہ میں ٹیبل بنانے میں اگر ایکسپرٹ ہو گیا نا پھر وہ کام مجھے مزہ بھی نہیں دیتا, مجھے الٹا وہ ڈپریس کرنا شروع کرتا ہے. ایک ہی طرح کا کام بار بار کری جا رہا ہوں ریپیٹیڈلی. ایفرٹ لیس تو ہو گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کسی آرٹسٹ کے ساتھ. اگر آپ غور کریں نا, ایک آرٹسٹ اگر اپنے آرٹ کی معراج کو پہنچ گیا ہے, آپ سوچیں پکاسو ہو گیا, کیا پینٹنگ بنانا اب اس کے لیے بوریت ہے؟ اگر تو وہ انٹرسٹ کے ساتھ کر رہا ہے ہر دفعہ پھر تو اس کے لیے اصل چیز تو وہی رہ گئی نا کہ آپ حاضر ہو, الرٹ ہو, اپنے آرٹ کے ساتھ وفادار ہو, پیشن جینوئن ہے, سیکھا نہیں ہے, لالچ میں اڈاپٹ نہیں کیا کہ ڈاکٹری میں پیسہ زیادہ ہے سارے بچوں کو ڈاکٹر بنا دو. آپ نے بچے کا انٹرسٹ دیکھا, اس کا سفر دیکھا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, تو وہ کبھی اس سے بور نہیں ہوگا. بوریت آتی ہے جب آپ غیر حاضر رہنا شروع کر دیتے ہیں. بوریت آتی ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں کرتے, کیونکہ ریسرچ جو ہے نا وہ انٹرسٹ کو بڑھاتی ہے. کسی سرٹن فیلڈ میں اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے نا تو اس کے بارے میں معلومات کو جمع کریں, اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے جائیں گے, آپ کا انٹرسٹ ڈیپ ہوتا جائے گا. ڈیپ انٹرسٹ کا نام ہے پیشن, اور پیشن جو ہوتا ہے وہ کام کی کوالٹی کو بدل دیتا ہے. تو بوریت ایڈ ہوتی ہے اس وقت جب آپ اپنی نیچر کے خلاف جاتے ہیں, کسی ڈیزائر کے تحت, کسی الٹیریئر موٹیو کے تحت کہ سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ, آپ بن گئے, اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے آپ. ایک بچے کو اپنے پیشن کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میرا انٹرسٹ کیا ہے, تو وہ کیا کرے. لیکن ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ بچہ نہیں رہتا, بڑے ہو اسے پتہ چل جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جاب کر لی, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کو روزگار کا کوئی ذریعہ پیدا کرنا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے نوکری کر لی. اب آپ کو پتہ لگا یار یہ میرے ٹائپ کی نوکری نہیں, اب آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ فیملی کی ضروریات پوری کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اس میں بھی آپ جکڑے ہوئے ہو. اس میں اگر آپ جکڑے ہوئے ہو تو آپ ان کی ضروریات کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکو گے. اگر آپ کو یہ تھاٹ آ گیا ہے نا کہ میں اپنی ناپسندیدہ نوکری کے ذریعے سے صرف فیملی چلاؤں گا, تو آپ خوش کیسے ہوگے اور اس فیملی کو خوش کیسے رکھو گے؟ اور خوشی کے بغیر جب آپ فیملی کو پروان چڑھاؤ گے تو آپ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد کیسے رکھو گے؟ آپ نے بیسیکلی ایک دکھی معاشرہ بنا دیا. 8 گھنٹے آپ آفس میں بیٹھے اور ناپسندیدہ نوکری کی. اب آپ کا خیال ہے کہ وہ 8 گھنٹے آپ کے باقی جو گھر کے 8 گھنٹے ہیں ان کو متاثر نہیں کریں گے؟ وہی تو ہوتا ہے. شوہر آتا ہے کہتے جی میں تھکا ہوا ہوں. کیوں تھک گیا ابھی تو؟ کیونکہ ناپسندیدہ نوکری کر کے آیا ہے, اور وہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے, بچوں کو ڈانٹ رہا ہے, ایک ماحول کو آلودہ کر رہا ہے, زہر میں ڈبو رہا ہے. پھر اس کی قیمت ہے. اور اس سے آپ فیملی کی ضرورتیں پوری کر لو, یہ بھی ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے. مطلب جو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے نوکری کرنی ہی کرنی ہے, تو وہ کوئی سٹیبل معاشی حالت فیملی کو دے کے کبھی بھی نہیں مرتے. اگر کوئی اسٹیٹس چھوڑ کے جا رہا ہے نا, کاروباری بڑی بڑی ملکیتیں چھوڑ کے جا رہا ہے نا, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیشن کو فالو کیا تھا. ہو سکتا ہے جب انہوں نے شروع کیا ہو پوری دنیا نے کہا ہو کیا کر رہا ہے, کون سنے گا تیری. آپ سوچیں نا, مارک زکربرگ کے بارے میں کہتے ہیں نا کلاسیں بنک کرتا تھا. اسٹیو جابس کے بارے میں کہتا تھا کلاس میں کم, کلاس سے باہر زیادہ ہوتا تھا. ساری دنیا اس پہ تنقید ہی کرتی ہوگی نا, چاہے ماں باپ ہو چاہے دوست ہو, کہتے ہوں گے یار یہ تو کیا کر رہا ہے, صحیح سے پڑھ. وہ جو صحیح سے پڑھ رہے تھے وہ ان کی کمپنی میں ملازم ہیں. پیشن کو فالو کرنا تو کسے کہتے ہیں نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے پیشن کو کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے؟ یہی جن مجبوریوں کا آپ تانا دے رہے ہیں, ٹو میک تھنگس کمپلیکس. زندگی سیدھی سادی ہے, آپ کی ایک انسٹنکٹ ہے, جبلت ہے. آپ کے پاس ایک دل ہے جس کے پاس ہر معاملے پر فتویٰ دینے کا اختیار ہے,
और वो हर जगह पे अपना फतवा देता है। आप एक सिगरेट का कश लो या आप करोड़ अरब रुपए का कोई फैसला करो, दिल पीछे बोल रहा होता है, उसको आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपने सीखा हुआ है ज़माना क्या कहेगा, नफ़ा इसमें है, मेरा खुद गर्जाना मफादात इसमें है, दूसरा इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, दूसरे के मफाद को मैं सोच ही नहीं रहा। तो आपने वो पैटर्न सीखा हुआ है, वो कंडीशनिंग सीखी हुई है, इसलिए आप वो करते हो, आप मजबूर हो जाते हो, सरेंडर कर देते हो इस रॉन्ग हैबिट को। इसलिए पॉइंट वहीं पे आएगा, बैठो, इस माइंड को समझो, ये कैसे फैसले लेता है, कैसे समझता है, फिर आपको दिल की आवाज़ भी सुनाई देगी, आपके पैशन का जो पैशन आपको जिस तरफ मोड़ के ले जाना चाहता है वो भी आवाज़ें आपको आएंगी, फिर आप उनको सुनोगे। इसका मतलब है राइट थॉट की हैबिट पड़ गई है, राइट एक्शन खुद ब खुद होगा, फौरी नतीजा देगा कभी नहीं। कोई आर्टिस्ट रातों रात आर्टिस्ट नहीं बनता, कोई बिलियनियर रातों रात बिलियनियर नहीं बनता। किसी भी शोबे में आप जाएं, एक्सपर्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो रातों रात नहीं बनते, वो अपने थॉट पैटर्न पर बड़ी मेहनत करते हैं जिससे उन्हें राइट एक्शन की नेमत मिलती है और फिर वो उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है कि एक बंदा जो सक्सेसफुल है दुनिया की नज़र में, जैसे मार्क ज़करबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, हमें वो बंदा आइडियल लगता है, तो हम उसकी तरह का बनना चाहते हैं, तो हमारी पेन तो वहीं से शुरू नहीं हो जाती। डिज़ायर तो अपना काम करेगी, लेकिन ये इन इट सेल्फ रॉन्ग थॉट है ना, रॉन्ग थॉट हैबिट है ना। आप अपने दिल की आवाज़ कहाँ सुन रहे हैं? आप तो देख रहे हैं ना कि ये कामयाब है, आपकी सोसाइटी ने एक पैटर्न सेट किया है कि खुशहाल और कामयाब आदमी की ये अलामतें होती हैं, आपने वो अलामतें देखी, आपने अपनी कहाँ सुनी? जब आपको थॉट आया मुझे बिल गेट्स बनना है, फिर उसके बाद बैठे ना उस थॉट को आगे लेकर जाए ना, मैं बिल गेट बनने के लिए क्या क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में चलूँगा तो क्या क्या तकलीफें उठाऊँगा। बिल गेट्स बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर लोग बन गए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो दौलतमंद होना मसला थोड़ी है, किसी की काफ़ी कैट हो जाना मसला है। उसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को एक्सरसाइज होने का मौका ही नहीं दिया, आप ही नहीं बने। बहुत परफेक्ट भी फोटो कापी हो ना, वो फोटो कापी ही है, वो ओरिजिनल की जगह थोड़ी ले लेगा। एक कामयाब इंसान आपकी नज़र में क्या है? जो मतलब उसको सादा तरीन मज़ाहिराती सतह पर कहूँ ना मैं, वो जिसका पर्सनल वक्त, जिसकी तन्हाई पीसफुल है, हर टाइम दिमाग, जिसका खाना खाते हुए पीसफुल है, जो शावर लेते हुए मुतमईन है, पर्सनल वक्त की बात कर रहा हूँ। वही बंदा बाहर जाए, ऑफिस में दौड़ धूप करे, छुप, और वो बंदा नाकाम है जो बाहर दौड़ धूप करे या ना करे लेकिन उसकी तन्हाई जो है वो बेचैन है। ये मैंने क्यों ना किया, ये मैं क्यों करने से रह गया, ये मैंने क्यों किया। जो ये सवाल घर खाना खाते हुए बैठा उठा रहा है ना, वो असूली तौर पे नाकाम आदमी। और इसकी निशानियां आपको इस सोसाइटी में बल्कि दुनिया भर के तमाम समाजों में मिल जाएंगी कि जो लाइफस्टाइल की खराबी की बीमारियां हैं वो अमीरों में ज़्यादा हैं, बीपी और शुगर और पता नहीं क्या क्या। तो कामयाब आदमी बेसिकली बैलेंस्ड आदमी होता है, उसे पता है मैं ऑफिस में मैंने क्या रोल प्ले करना है। वो एज अ एक्टर हर वक्त जिंदा होता है और वही एक्टर ही कामयाब एक्टर है जो हर वक्त जिंदा हो ताकि वो अपने रोल के साथ इंसाफ कर सके। बच्चों के साथ बैठा है तो उसे क्वालिटी टाइम दे सके, ऑफिस में बैठा है तो क्वालिटी टाइम दे सके। मेरी नज़र में वो कामयाब है। अब वो बाहर की सतह पर करोड़पति भी हो सकता है, बाहर की सतह पर वो आम सा मिडिल क्लास बंदा भी हो सकता है। उसके पास एसेट्स क्या हैं इससे तय नहीं होता, आपने इससे तय करना शुरू कर दिया है। सोसाइटी लेबल ऐसे ही देती है, सोसाइटी बड़ी गाड़ी को देख लेती है, उसमें बैठी बेचैन रूह को नहीं देख पाती। वो तो पर्सनल वाक़या है ना, वो तो खुद पे बीत रहा है। तो कामयाब आदमी मेरी नज़र में वो है जो ये बैलेंस करना जानता है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या मुझे दुआ मांगनी चाहिए या नहीं, अलग सवाल। मैंने शुरू में ही कहा ना
کہ اگر آپ رائٹ تھنکنگ اور رائٹ ایکشن پہ ہیں تو آپ ویسے ہی نیچر سے ہم آہنگ ہیں. دعا سے باہر کچھ نہیں بدلتا, کوئی ایکسٹرنل فورس کوئی کام نہیں کرتا, ورنہ سارے کے سارے جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں نا وہ مذہبی قسم کے ہوتے ہیں, جو دعا کے بلیور ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس ہے, وہ جو دعا کے بلیور نہیں ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے. دعا کسی بھی چیز کو نہیں بدلتی, کیا بے اثر ہے؟ نہیں, دعا آپ کو بدلتی ہے. کس سینس؟ یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے, آپ میں کوئی چینج آتا ہے, آپ کے تھاٹ کوالٹی میں کوئی فرق آتا ہے جو آپ کو اس طرف لے جاتا ہے. اگر دعا ڈیپ ہے, مخلصانہ ہے, ایماندارانہ ہے, نکالی نہیں ہے, سیکھی نہیں, بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہے ہیں, ویسی نہیں ہے, تو دعا اس کو بدلتی ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے, یاد تو نہیں ہے مجھے, دعا سے یہ دنیا بدلے نہ بدلے, یہ بہت ممکن ہے کہ تو بدل جائے. تو دعا آپ کو بدلتی ہے. وہ جس نے دنیا کو دیکھنا ہے نا اس کو بدل کے ویسا کر دیتی ہے کہ دنیا ویسی نظر آتی ہے جیسے وہ دعا میں مانگتا ہے. زندگی ویسی نظر آتی ہے, رشتے ویسے ہو جاتے ہیں, معاشی خوشحالی ویسی ہو جاتی ہے جیسی وہ مانگتا ہے. تو دعاؤں سے باہری حالات نہیں بدلتے, اندرونی حالات بدلتے ہیں. وہ بیسیکلی دعا کو کہہ لیں ایک منترا ہے, ایک ذکر ہے, ایک یاد جو آپ اپنے آپ کو کرا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں, مجھے یہ جو انسان ہونے کا شرف ہے نا اس کو نبھانا ہے, مجھے ایک سمارٹ زندگی جینی ہے, مجھے بے چین ناخوشگوار تجربہ نہیں چاہیے زندگی. وہ اس پوائنٹ کو بدلتی, اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ کو زیادہ اویئر کرتی. آپ اپنے اندر کی دنیا یا جو آپ کا ریئل سیلف ہے جس پر یہ بیتتی ہے لائف, اس سے زیادہ آگاہ ہو پاتے. جب آپ یہاں پہ اندرونی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو باہر جب آپ ریفلیکٹ ہوتے ہیں نا وہ خود بخود ایک پازیٹیو ریفلیکشن ہوتی ہے. جب آپ اندرونی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں قطعاً ضرورت نہیں ہے نا. اگر آپ رائٹ تھاٹس کے بلیور ہیں, اگر آپ میڈیٹیشن کرنا جانتے ہیں, عبادت کرنا جانتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دعا کو اصل میں آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں نا. دعا آپ لے رہے ہیں ٹریڈیشنلی جو مانگی جا رہی ہے کہ مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, مجھے, یہ تو بھکاریوں کا رویہ ہے. یہ بھکاری ہے, یہ دعا کرنے والا بندہ نہیں ہے. دعا بیسیکلی اس کو یوں کہہ رہے ہیں یہ کہ ہپنوسس طاری کرنے جیسا ہے, سیلف ہپنوٹائز کرنا خود کو کہ میں اس ڈائریکشن میں چلوں گا. ایک بچہ دعا مانگے گا, کیا مانگے گا؟ سائیکل, کھلونا. ایک کروڑ پتی کیا دعا مانگے گا؟ ارب پتی ہونے کی دعا. اپنے مزاج کا ریفلیکشن ہی دکھائے گا نا. یہ تو نہیں کہے گا نا بچہ ہو 2 سال کا اور مانگ رہا ہو ارب پتی بننا, وہ نہیں مانگتا نا. وہ اپنے مزاج جس فطرت کا وہ ہے نا اسی حوالے سے ڈیولپمنٹ مانگتا ہے, نیچر سے, خدا سے, جو بھی آپ نام دیتے ہو. وہ بیسیکلی وہ جو جسے میں نیچر کہتا ہوں نا وہ آپ سے الگ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. وہ اس لیے اسلام میں نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ذکر. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. وہ اپنے آپ کو ہی یاد دہانی ہے کہ میں یہ ہوں. وہ مانگنا پھر اپنے آپ سے ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی خود غرضانہ مفادات کے تحت کسی بھکاری کی طرح کی ریکویسٹیں نہیں ہوتی. دیکھیں نا دعا, مجھے اس دعا کو دعا کہنے پر شدید تحفظات ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں نماز پڑھ کے, کہ اللہ میں 10,000 روپے کا قرض اتار دوں. اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, 10,000 کے قرض سے خلاصی مانگ رہا ہوں. کون بڑا ہے؟ 10,000. جیسے خیال بھی آ جائے کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, لالچیں دکھا رہے ہو, وہ بھی آپ کی دنیا کا کھیل ہے. ایک طریقے سے آپ نے کھیلا ہے. آپ نے ہی 10,000 لیے تھے نا, اس وقت کو سوچا ہوگا نا. جب آپ نے 10,000 لیے یہ سوچا ہوگا کہ میں یہ کروں گا, فلاں چیز بیچوں گا, میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے, میں واپس لوٹا دوں گا. فالو دیٹ پلان نا. پروجیکٹ چینج کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہمت نہیں ہے وہ پلان فالو کرنے کی. اب شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے. تو یہ بھکاریوں والی دعا نہیں ہوتی. دعا وہی ہوتی ہے جو آپ کو بدلے.
نہ کہ آپ کے حالات کو بدلیں یا آپ کے ارد گرد کو بدلیں.